ایک آبزرویشن تھی یہ جو ابھی یہ سوال تھا یہ ارتھکویک کی یہ زلزلے کے بارے اسی میں سے جو ذکر کیا کہ یہ زمانہ آپ ایسے آپ واقعات اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے. اس زمانے میں ٹیلی ویژن وغیرہ نہیں تھا, آج کل ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے ہیں ساری دنیا میں. ٹھیک ہے, اس کے تو اور بھی مشیر شاہ حسام کی طرف سے کافی مضامین تحریروں میں. پہلے تو وہ لوگوں کی نظر میں محض ایک فصیح و بلیغ کلام تھا بس, لیکن اب جب باتیں پوری ہو رہی ہیں تو اس صفائی سے پوری ہو رہی ہیں کہ وہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یا وہ نظارے دکھائے ہیں یا کلام جاری فرمایا ہے منہ پر اور قلم پر. بہت ہی حیرت انگیز صفائی سے وہ باتیں پوری ہو رہی ہیں. بلکہ بائبل کے حوالے بھی, اور آج ابھی کل ہی مجھے امریکہ سے ابو بکر صاحب ہیں ہمارے وہاں, وہ غور کرتے رہتے ہیں باتوں پر. ہاں ابو بکر صاحب ہی ہیں, دو ابو بکر ہیں, ایک ابو بکر کا مجھے پورا نام یاد نہیں, یہ پی ایچ ڈی ہیں, تعلیم یافتہ آدمی ہیں. انہوں نے بائبل کا ایک حوالہ لکھا ہے کہ یہ جو میں نے دیکھا ہے تو یہ تو 100% ہمارے ٹیلی ویژن پر صادق آ رہا ہے. تو ایک حوالہ میں نے بھی پیش کیا تھا. مسیح علیہ السلام کی تحریریں بھی مختلف لوگ بھیجتے رہتے ہیں. چند دن میں مجھے کسی نے بھیجی تھی ایک اور تحریر, اس سے بھی یہی لگتا تھا کہ وہ موجودہ ٹیلی ویژن کے دور پر اس کا اطلاق ہے. یعنی آنکھوں سے باقاعدہ دیکھ لینا. وہ جو بائبل کا انہوں نے حوالہ دیا ہے اس میں وہ یہ ہے کہ وہ مسیح کہتا ہے کہ جب میں آؤں گا تو میں وہاں موجود ہوں گا جہاں, مطلب ہے کہ وہ نہیں ہوگا ویسے, لیکن تمہارے ساتھ میں وہاں موجود دکھائی دوں گا. اس قسم کا ایک حوالہ ہے, بڑا دلچسپ ہے, جو واقعتاً آج کل کے حالات پر صادقہ دکھائی دیتا ہے. آپ کے تو سوال ختم ہو گئے تھے, کہاں سے آگے نہیں باتوں میں سے بات اچھا. چشم, آپ بعض دفعہ لکھتے ہیں کہ چشم بد دور, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسی چشم بھی ہوتی ہے جو بد ہوتی ہے. اور کیا مطلب ہے اس کا؟ میرے ذہن میں تو محاورہ بھی تو ہے. محاورہ جی, چشم بدور محاورہ ہے کہ اللہ اس کو ہر بدی سے بچائے. ضروری نہیں کہ دماغ میں اس وقت کسی کے چشم کا تصور ہو جی, بلکہ عموماً جب اچھی چیز دیکھتے ہیں تو دل چاہتا ہے کہ یہ قائم رہے, اس کو حفاظت ہو. تو یہ محاورہ اصل میں یہ معنی رکھتا ہے. مگر چشم بد کے متعلق ویسے سوال کرنا ہے تو اب کر لیں بے شک. جب میں لکھتا ہوں جی جی, تو یہ مراد نہیں کہ نظر والا دیکھ کے ایک محاورہ ہے, دعائیہ کلام ہے کہ اس خوبصورتی کو اللہ بدی سے بچائے. لیکن اس کے ساتھ جو دوسرا پہلو جو آپ وہ آپ کے ذہن میں ہے نا کہ بعض دفعہ لوگ دم کروا لیتے ہیں. بعض اگر کوئی ایسے بچے جس کو کہتے ہیں نظر لگ گئی تو دم کرواتے ہیں, تو یہ دم وغیرہ ٹھیک ہے؟ جی میرے ذہن میں تو کوئی نہیں ہوا ایسا بچہ کہ جس کو دم ہو جائے تو اس کو بیماریوں سے بچ جائے یا دوسری چیزوں سے بچ جائے. اسی طرح کا ہوتا ہے بچہ جیسے دوسرے بچے ہوتے ہیں. توہمات کی دنیا الگ دنیا ہے, اس کا یقین سے کوئی تعلق نہیں ہے, سمجھے؟ توہمات کی باتیں مختلف معیار کے لوگ مختلف وہموں میں مبتلا رہتے ہیں, اور سوسائٹیاں جتنی بھی توحید سے دور جاتی ہیں توہمات کا شکار ہو جاتی ہیں. اس بات کو تو غالب نے بھی سمجھ لیا تھا, حالانکہ وہ شاعر تھا مگر کہتا تھا میں صوفی بھی ہوں ساتھ. بعض جگہ اس کی صوفی ہونے کی شہادتیں بھی ملتی ہیں. کہتا ہے ہم مواحد ہیں, ہمارا کیش ہے ترک رسوم, امتیں جب مٹ گئیں اجزائے ایماں ہو گئیں. یعنی ہم تو مواحد لوگ ہیں, ہماری بنیادی اغراض اور مقاصد میں یہ بات داخل ہے, ہماری عادت سنت مستمرہ ہے ہماری گویا کہ ہم رسوم کو توڑیں گے. یہ رسوم کی باتیں جو آپ کر رہے ہیں. کہتا واقعہ یہ ہے کہ جب امتیں مٹتی ہیں تب ایمان کے اجزاء بکھر کر کچھ یہاں چلے گئے کچھ وہاں چلے گئے, اور یہ بکھرے ہوئے جو اجزاء ہیں یہ امت کا بکھرا ہوا شیرازہ ہوتا ہے, اور اسی سے توہمات پیدا ہوتے ہیں. تو کتنا عمدہ اس نے اس ایک تاریخی حقیقت پر, انسانی فطرت پر غور کر کے اس مضمون کو باندھا ہے. اور یہ بالکل حقیقت ہے, اس بات میں
ایسے شعروں سے لگتا ہے کہ واقعی وہ صوفی تھا. جی فرمائیے جی. میرا سوال پچھلے سوال سے ہی ایک ہے. ہاں کوئی حرج نہیں, فرمائیے. حضور نے نہایت میں بڑا انجوائے کیا اس جواب کو جو حضور نے بھی فرمایا تھا. حضور بعض لوگ بڑے کنونسنگلی یہ بات کرتے ہیں کہ ان لوگوں سے جو ان کے عزیز فوت ہو چکے ہیں کوئی تعلق ہوا ہے, انہوں نے آ کے ان کو کچھ بات بتائی ہے. ان لوگوں میں ایک ہمارے امام رفیق صاحب بھی ہیں, بشیر احمد خان رفیق صاحب بھی مضمون بھی لکھ چکے ہیں ان باتوں پر. میں نے نہیں مضمون پڑھا. وہ پچھلے دنوں اور بھی ہیں, اس کا مطلب آپ سے ملنے جلنے والے یہ یقین رکھتے ہیں. مجھ سے ذاتی طور پہ نہیں, لیکن وہ ٹی وی پہ ایک بتا رہے تھے کہ ان کی والدہ فوت ہو گئی تو وہ کفن چوز کرنے کے لیے گئے تو اس دکان میں اس نے آ کے وہ چھوٹے چھوٹے ماڈل بنائے ہوتے ہیں تو وہ دکھا رہا تھا. تو ان کی والدہ نے کہا میں کہا جو ایک چھوڑا ہے پیچھے اپنے بیک روم میں وہ منگواؤ. تو وہ آیا تو انہوں نے کہا یہ مجھے پسند ہے. اسی طرح کے بہت سارے واقعات بتائیں جی کہ یہ جو واقعات ہیں ان کی توجیحات اور بھی ہو سکتی ہیں کچھ. اگر والدہ جی اتنی خود غرض ہے کہ صرف اپنے کفن کے چوائس میں صرف بتاتی ہے, حالانکہ بتا سکتی ہے اور باتیں بھی, جی تو روزمرہ کی زندگی میں اس کی کائے کو نہیں پلٹی, اس کو یہ کو نہیں بتایا کہ فلاں نمبر کا وہ خریدو, وہ جو ٹکٹ ہے وہ نکلے گا اور تم ملینئر ہو جاؤ گے. وہ ایسی تمام باتیں جن کو دوسرا دیکھنے والا جی معلوم کر کے اس کی صحت یا غلطی کا اندازہ لگا سکتا ہو, وہ ان تمام باتوں سے ان کہانیوں سے الگ رہتی ہیں. اور وہ بعض محدود باتیں ان میں بیان ہوتی ہیں جو اس شخص کے ذاتی تجربوں کے ایک محدود دائرے سے تعلق رکھتی ہیں. تو یہ توجیحات اس کی کئی ہو سکتی ہیں. ایک یہ کہ اس شخص کو اپنے دل میں تصور ہوگا کہ میری والدہ کو کیا پسند ہے, اور وہ تصور جو ہے وہ آواز کی شکل میں اس کے کانوں میں جس طرح ایلوژن ہوتا ہے وہ آیا اور واقعتاً وہ چیز مل گئی. اگر وہ نہ ملتی تو ایسے بے شمار واقعات بغیر ان کہے گزر جاتے اور گزرے ہوں گے. یہ کس طرح پتہ چلا کہ ایسی آواز سننے والوں نے جب بھی سنی اسے ہی سنی. تو اتفاق ایسا ہو سکتا ہے, بعض نمونے رہ جاتے ہیں پیچھے. آپ کہتے ہیں خود بھی بغیر ماں کی آواز سنیں کہ یہ مجھے نہیں پسند, اس سے ملتا یوں جو ہے یہ ہے آپ کے پاس, تو دکاندار دوڑ جاتا کہتے ہیں ہاں جی یہ تو نہیں آپ کی مراد, آپ کہتے ہیں ہاں یہی ہے. ٹھیک ہے. تو ایسے واقعات روزمرہ ہوتے رہتے ہیں. تو ہو سکتا ہے اسی قسم کا یہ واقعہ ہوا ہو, لیکن نہیں پاسبل ہے, ناممکن ہے. میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اگر اس طرح ان کی والدہ محترمہ بار بار تشریف لا سکتی ہیں اور اپنی دلچسپی میں اتنا چھوٹی سی بات میں اتنا انہماک ہے کہ دکاندار کی ساری دکان چھان ماری, تو وہ جو بیٹے کی زندگی سے تعلق رکھنے والے اہم واقعات ہیں ان میں کیوں خاموش ہے؟ فرضی باتیں ہیں. اور سیانس کے ذریعے جب بلاتے ہیں یہ لوگ تو جھوٹے نکلتے ہیں, ہر دفعہ جھوٹے نکلتے ہیں, سوائے ان لوگوں کے جن کی دل کی تمنا ہوتی ہے کہ ہم ان کو سچا سمجھیں. وہ ان تجربوں میں صرف وہی باتیں پھر بیان کرتے ہیں جو اتفاق سے ایسے لوگ اس لیے دکھانے میں کامیاب ہوتے ہیں کہ روزمرہ کا ان کا تجربہ ہوتا ہے, ان کو مہارت ہوتی ہے. ہمارا ایک نجومی ہوا کرتا تھا, احمدی کیا نام تھا ان کا, نجومی صاحب کا. وہ احمدی ہو گئے تو انہوں نے نجوم چھوڑ دیا تھا, مگر وہ اندر کے قصے سنایا کرتے تھے ہمیں. تو ایک دفعہ انہوں نے مجھے بتایا کہ ہم بعض لوگوں کو جو اعتقادات کے لحاظ سے ہم سمجھتے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کچھ ہو اور ہمیں مانیں, ان کو بعض ظاہری شواہد فوراً پیش کرتے ہیں. مثلاً یہ کہتے ہیں کہ تمہارے یہاں پیچھے ایک تل ہے اور وہ اکثر اوپر ہوتا ہے. انہوں نے کہا ہم نے تجربہ کیا ہے کہ جو جگہ انہوں نے بتائی تھی وہاں اکثر تل ہوتا ہے کہیں نہ کہیں اس دائرے کے اندر. تو وہ کہتے ہیں تل نکل آتا ہے, ورنہ ہم نے جو پنسل پکڑی ہوتی ہے